دعائے ظہور حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَتَعُوًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا سیدتی ادرکنی یا مولتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین اجداء الحسین اولاد الحسین اصحاب الحسین انصار الحسین و اوان الحسین وَلَعْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَعْدَاءِ الْحُسَيْنِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حق سبحانہ تعالی فی الکتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا بلندر صلوات اللہ دعا ہے کہ آل محمد کا بہترین خالق اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس دہلیز میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ گرمی کی اس شدت میں جتنے وارثان قرآن کا ذکر سننے آئے ہو میرا مالک تمہیں قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب ہو۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ مجھ سے پہلے واجب الاحترام قابل صد احترام جناب ثقلین عباس گھلو صاحب جہاں سے فضیلت کا جملہ چھوڑ کے گئے وہیں سے آگے میں آغاز کرتا ہوں۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک نبی کی یاد آتی ہے اور اس نبی کے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ محرم کا چاند جب طلوع ہوتا ہے جو سب سے پہلا تخیل ذہن میں آتا ہے اس تخیل کو حسین کہتے ہیں۔ ذی الحج میں پہلے 10 دن مخصوص ہیں، محرم میں بھی پہلے 10 دن مخصوص ہیں۔ یہاں بھی 9 دن تیاری، 10ویں دن قربانی، وہاں بھی 9 دن تیاری، 10ویں دن قربانی ہے۔ یہ بھی یاد ہے، وہ بھی یاد ہے، یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے، وہ بھی نبی کے گھر کی بات، مگر فرق ہے یہ خواب ہے وہ تعبیر۔ یہ خواب بسم اللہ سے یہ خواب یہ خواب ہے وہ تعبیر۔ بسم اللہ جی ہیں آپ زندہ سر جی بسم اللہ سرکار۔ یہ خواب وہ تعبیر، اس میں دیکھا اس میں کر کے دکھا۔ 2 دن پہلے تمام مسلمانوں نے مل کے ابراہیم اور ابراہیم کے بیٹے کی سنت کو زندہ کیا۔ نہ کہیں لڑائی، نہ جھگڑا، نہ دنگا، نہ فساد، نہ امن کمیٹی، نہ تھانے سے اجازت۔ بسم اللہ بابا جی۔
نہ پولیس کے پہرے. یہ کس کی یاد تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی. چلیں آپ بیدار ہو گئے، احسان کیا آپ نے نوکر پہ، اتنی گرمی میں اتنے ذاکرین کو سننے کے بعد آپ بول پڑے. اگلی سطر میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سچ سچ کے بازاروں میں پھرتی. نہ کسی مولوی کا مذہب خطرے میں جاتا ہے، نہ کسی مسلمان کا دین خطرے میں جاتا ہے. پھر سب یہی کہتے ہیں مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد کو زندہ کرو، ابراہیم کے بیٹے کی یاد کو تازہ کرو. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے قیامت والے دن ہم نے جواب ابراہیم کو دینا ہے یا محمد کو دینا ہے. بسم اللہ سر، بسم اللہ. کیا رسول ہم سے پوچھے گا نہیں کہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد تم نے اکٹھے کی؟ رسول کے بیٹے کی یاد میں ہم اکیلے. قربانی شیعوں نے کی، گوشت اہل سنت کے گھروں میں گیا. قربانی اہل سنت نے کی، گوشت شیعوں کے گھروں میں. کسی سنی نے یہ کہہ کے گوشت کی پلیٹ واپس نہیں کی کہ یہ شیعوں کے گھر سے آیا. جو ہی محرم میں شیعہ کے گھر سے پلیٹ جائے گی، بسم اللہ، فوراً اعتراض. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کی نیاز ہر کوئی کھا سکتا ہے. بسم اللہ سرکار. یا لہذا میری اہل سنت اگر میرے کو بھائی تشریف فرمائے، میری اس سے گزارش ہے جیسے ابراہیم کے بیٹے کی یاد بنائی ویسے ہی رسول کے بیٹے کی یاد بناؤ. تم ماتم نہیں کر سکتے، ماتم نہ کرو، ذکر میں آؤ. اعتراض ہم پہ یہ ہو جاتا جی ہم مجلس میں آنے کے لیے تیار تھے لیکن کروانے والے شیعہ تھے. میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے اتنے بڑے ملک کے اجتماع میں اعلان کر کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر تم شیعوں کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں آتے تم اپنی مسجدوں میں حسین کا ذکر کرواؤ، ہم آتے. تم کرواؤ، ہم آتے. ہمیں کسی مذہب سے کوئی نفرت نہیں. تم اپنی مسجدوں میں حسین کا ذکر رکھو، ہم آئیں گے. یہ بار بار ہم آپ کو بلاتے ہیں، کس لیے بلاتے ہیں؟ شیعہ کرنے کے لیے نہیں، حسین نہیں کرنے کے لیے. دین حضرت ابراہیم کے تو میں بات حضرت ابراہیم کی کر دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں رستہ رو کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں. پرندوں نے دیکھا تجھے اپنی حیثیت اپنی اوقات یاد نہیں ہے، وہ میلوں کی لگی ہوئی آگ ہے، سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑی ہے، تیرے قطرے سے بجھ جائے گی. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، بجھنی کوئی نہیں، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا تو جل جائے گا. اس نے کہا جلتا ہوں جل جاؤں، مرتا ہوں مر جاؤں، جانا میں نے آگ کے اوپر ہے. پرندے نے جواب دیا، آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے. پرندے نے جواب دے کے ہمارے عقیدے مضبوط کر دیے. اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا. ذکر حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا. بسم اللہ صاحب. آؤ احسان ہم گنوائیں تمہیں حسین کے. تم مقروض ہو سارے حسین کے، تم نے قرضہ دینا ہے حسین کا. تم مجلسوں میں آ کے حسین کا شکریہ ادا کرو. 8 ذی الحج حاجی حج کے لیے آ رہے ہیں، مصحف نہیں فضائل کی صورت میں پڑھنے لگو. بادشاہ حسین سے ہمیشہ خیرات مانگی ہے والی خراسان سے. مشہد میں بیٹھ کے میرا بادشاہ مجھے وہ مضمون عطا کرنا جو لوگوں نے مصحف کے رنگ میں پڑھے، میں فضائل کے رنگ میں پڑھوں. جناب سیدہ کا دربار پہلی بار میں نے فضائل کی صورت میں پڑھا. چھوٹی عالیہ کا دربار میں نے فضائل کی صورت میں پڑھا. میں تمہیں حسین کا سفر فضائل کی صورت میں سنانے لگا. موضوع سے دلچسپی نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ تائید کا حق ادا ہو. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچ گئے. 28 رجب روانگی مدینہ سے.
شعبان کی 2 امام حسین کا دخول ہے مکہ میں. پھر امام حسین علیہ السلام 4.5 ماہ تک مکے میں بیٹھے رہے. تاریخ مورخ نے ہمیں کہا حسین حج کا انتظار کر رہے تھے. میرا پہلا سوال یہاں پہ اتنے بھرے مجمع سے یہ ہے کہ حسین علم امامت سے جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا؟ کربلا سانحہ نہیں، کربلا حادثہ نہیں، کربلا ایک راز تھا جو پہلے طے ہو چکا تھا، اور حسین نے نبیوں کی روحوں میں سے کھڑے ہو کے اسے قبول کیا تھا. امام حسین علیہ السلام جب جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، پھر مکہ میں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم ذاکر ہیں امام حسین کے سب سے چھوٹے. ہم کسی مجلس میں جا رہے ہیں، بابا تنویر شاہ جی رستے سے فون آ جائے کہ آخری ذاکر پڑھ رہا ہے، ہم ٹائم کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے پہنچنے تک مجلس ختم ہو جائے گی. ہم وہ سفر نہیں کرتے کہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں جب وہ مقصد ہی نہیں ہوگا پھر جانے کا فائدہ. اس کا مطلب ہے کہ مجھ جیسا کم علم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا. بات آپ نے پھر سر سے گزاری، میں پھر جملہ دہرانے لگا. مجھ جیسا کم علم بغیر غرض کے، بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا. امام حسین جب جانتے تھے کہ حج نہیں پڑھا جائے گا، پھر مکہ میں رکنے کی وجوہات کیا تھی؟ بسم اللہ سرکار. میں وہ وجہ پڑھنا چاہتا ہوں، اہداف پڑھنا چاہتا ہوں، مقصد حسین پڑھنا چاہتا ہوں، قیام حسینی کے مقاصد پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام بابا جی مکہ میں بیٹھے، وجہ کیا تھی؟ اتنا کمزور کر دیا گیا تھا امامت کے عہدے کو، اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ امت یہ سمجھتی تھی کہ اگر دین میں حجت نہ بھی ہو تو دین چل سکتا ہے. انہوں نے خلافت امامت کے علاوہ دے کے انہوں نے کہہ دیا اگر خلیفہ امام کے بغیر بن سکتا ہے تو دین بھی امام کے بغیر چل سکتا ہے. اتنا دنیا حجت کہ اطاعت سے محروم ہو گئی تھی کہ مولا علی کو 19 رمضان کو کوفے کی مسجد میں ضرب لگی اور لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ اتنا امت کو دور کر دیا گیا تھا امامت سے. یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں اہداف حسین پڑھ سکوں. امام حسین مکہ بیٹھ گئے تاکہ امام حسین بتائیں کہ امامت میں کتنا اختیار ہے. اور یہ بھی میری قوم کے نوجوان یاد رکھیے گا، جو امام حسین مکہ میں بیٹھے کہیں خیمے لگا کے، کہیں کیمپ لگا کے، کہیں کرائے کے گھر لے کے، کسی مسلمان کے مہمان بن کے نہیں. جتنی دیر مکہ رہے اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے. مکہ میں لوگوں کے کچے گھر تھے، بی بی کا محل تھا. حسین نے جا کے وارث بن کے دروازہ کھولا. اگلی سطر پہ ہر بندہ نہیں بولے گا، وارث بن کے دروازہ کھول کے حسین نے مکہ میں اعلان کروایا جو کوئی خدیجہ جیسی سخاوت دیکھنا چاہتا ہو آئے اسی بی بی کا بیٹا اسی گھر میں موجود. 1057 خطبے تاریخ عرب نے لکھے جو امام حسین نے مکہ موجودگی میں دیے. اب انتظار کر رہے تھے امام حسین حج کا کہ حج میں لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے. یاد رکھیے گا وہ دور میڈیا نہیں، ایک خبر دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے سالوں درکار تھے. یعنی کہ واقعہ کربلا 3 4 سال بعد لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے. اب امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ حج کے دنوں میں ہر ملک کے مسلمان آئیں گے، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں، عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی حج کے دنوں میں لگتی تھی. موضوع کے ساتھ دلچسپی ہے یا نہیں؟ جو غیر مسلم، جو مسلمان نہیں بھی تھے، وہ بھی خرید و فروخت کے لیے حج کے دنوں میں پہنچ جاتے تھے. حدود حرم میں داخل نہیں ہوتے تھے لیکن مکہ شہر میں وہ موجود ہوتے تھے. اب جو بندہ یمن سے چلتا تھا حج کے لیے وہ کوشش کرتا تھا کہ میں یمن سے یمن کی چادریں لے جاؤں، وہاں رش ہوگا، وہاں میں یہ چادریں بیچوں گا، میرا رستے کا خرچ نکل آئے گا. مصر کے لوگ مصر کی جنس لے کے آتے تھے،
ترکی کے لوگ ترکی کی جنس لے کے آتے تھے. اس طرح حج کے دنوں میں بہت بڑی تجارتی منڈی لگ جاتی تھی. امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ حج کا رش ہو. جو ہی حج کا رش بڑھتا گیا حسین مطمئن ہوتے گئے. جب مکمل حج کا رش بڑھ گیا اب حسین ابن علی کتابیں کہتی ہے تاریخ عرب سے پڑھو, انوار النعمانیہ سے, امام حسین علیہ السلام مکہ میں اپنی نانی کے گھر سے نکلتے ہیں. پیچھے امام حسین کا لشکر ہے. امام حسین نے احرام کو باندھا ہوا ہے. امام حسین لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ کی طرف آ رہے تھے. شاید کوئی سننے والا کان ہوتا, اس وقت کعبہ لبیک یا حسین کہہ رہا تھا. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے حسین ابن علی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے. امام حسین نے طواف شروع کیا. امام حسین طواف کرتے ہوئے اپنے آخری چکر کے قریب پہنچے. یا حسین نے اشارہ کیا عباس ابن علی ابو الفضل عباس حسین کے دائیں کاندھے کے قریب آ گئے. حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس میرے لشکر کو بتا دو اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے اور یہی ہم اپنے احراموں کو کھول دیں گے. عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا, ہم تو حج پڑھنے آئے تھے. کیونکہ عباس جانتے تھے کہ کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. عباس ابن علی نے حسین کے سارے لشکر کو بتا دیا کہ حسین مالی کہہ رہے ہیں اگلا طواف عمرے کی نیت سے ہوگا. ادھر حسین نے اگلا طواف کیا. حسین نے اپنے احرام کو کھولا. حسین کا احرام کو کھولنا تھا. مسلمانوں کے اجتماع نے حج کے رش سے حسین کو نکلتے دیکھا. لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا وہ دیکھو حسین تو جا رہے ہیں, وہ دیکھو فرزند رسول تو جا رہا ہے, وہ دیکھو حسین تو جا رہے ہیں. ادھر حسین حدود کعبہ سے نکلے. حسین کے نوکر نے حسین کا رہوار آگے کیا. حسین رہوار کی زین پہ آئے. حسین کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. مسلمانوں کا رش پیچھے پیچھے چلا. حسین چلتے چلتے اس مقام پہ چلے گئے جہاں پہ نبی نے غدیر کے چوک پہ پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. حسین اپنے مرتجز پہ کھڑے ہوئے. حسین کا تم حج کیوں نہیں پڑھے, میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ ان کا حسین ہم تم سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. حسین کا تم پڑھو حج, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. حسین نے حج سے نکل کے دنیا کو بتا دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ. حسین نے کہا تم پڑھو حج, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. یہ لفظ میں نہ دکھا سکوں میں اپنی گردن کا لہو دوں. حسین نے کہا میں دین کی خاطر, حکومت کی خاطر نہیں, اقتدار کی خاطر نہیں, خلافت کی خاطر نہیں, امامت کی خاطر نہیں, دین کی خاطر جا رہا ہوں. اس کا مطلب اب حسین جو کعبہ سے جا رہے ہیں یہ حسین نہیں جا رہا, یہ دین جا رہا ہے. مسلمان مولوی نے لکھا حسین چلے گئے. اجمیر میں بیٹھے فقیر نے کہا حسین نہیں گئے, دین اصل حسین. وہ جو چلا گیا وہ حسین نہیں تھا, وہ دین تھا. اب 35 ذمہ دار بندے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ, دین لے کے تو حسین چلے گئے, پیچھے حج میں کیا رہ گیا تھا؟ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. اب اگلی سطر ہر بندے کے لیے نہیں, ہر بندہ اگلی سطر کے لیے نہیں. جن کا عرفان بلند ہے, عقیدے کا وضو ٹھیک ہے, وہ اگلی سطر کہنا. حسین کعبہ سے کیا لینے آئے تھے؟ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے. نہیں سطر تم نے بے نیازی کیا, جو ماتمی عددار بیٹھے, جو کسی فقیر کے قدموں بیٹھے, ان کے لیے پھر جملہ کہتا ہوں. بات پڑھی ہے. بسم اللہ. واجب الاحترام قابل سات احترام بابا زیکم شہید شریف لے آئے, بس یہیں پہ بات ختم. 3 دن تک مسلسل 3, یہ آخری بات سنا دوں. غدیر میں جس نے کم از کم تعداد لکھی 80,000, جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی 1,25,000. اب جتنے صحابہ اکرام تھے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے بیعت نہیں کی. ایک ایک صحابی فزیکلی جسمانی طور پہ علی کے قریب آیا, علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, مبارکباد دی. اگر میں تاریخ کا طالب علم ہو کے اتنے مجمع کو ساتھ ملا کے ہم اس کا نتیجہ نکالیں, کیونکہ ہر بات تاریخ نے نہیں بتانی, تو جو آپ میری طرف کریں گے تو سرکار لطف. ہر بات ہمیں تاریخ نے نہیں بتانی, کچھ چیزیں ہمیں تاریخ سے نتیجے خود اخذ کرنے.
ہمارا کام ہے تاریخ سے خود نتیجے برآمد کرنا. ایک بندے کا مجمع سے نکل کے منبر پہ آنا، بیعت کرنا، بیعت کر کے واپس جانا، کم از کم دورانیاں 1 منٹ. یہ میرا اپنی ایک ریسرچ اور ایک تحقیق کہ غدیر کے مجمع میں ایک بندہ اٹھے، منبر پہ آئے، بیعت کرے، واپس جائے، یا علی خیمے میں موجود ہوں وہاں بیعت کرے، کم از کم دورانیاں 1 منٹ. اگر صحابی 80,000 تھے تو 80,000 منٹ. اگر 1,25,000 تھے تو 1,25,000 منٹ. کیونکہ رسول نے کہا تھا آج ہر صحابی آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. ہاتھ پہ بیعت ہوئی. یہ میرا منبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے، جب چاہو جس وقت چاہو. میں حوالہ نہ دکھاؤں، میں تمہارا نہیں 14 کا مجرم ہوں. 3 دن تک غدیر میں مسلسل بیعت ہوتی رہی. 3 دن تک رسول نے نماز با جماعت ادا نہیں کروائی. رسول نے کہا فرادہ نماز پڑھو. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں ہم فرادہ نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ کا حکم آ گیا ہے. اگر جس نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا پھر تم نے رسالت کو نہ پہنچایا. آج اسی کی نماز ہونی ہے جو علی کی بیعت کر چکا. یہ ہے وجود علی ولی اللہ. اتنا وزن ہے علی ولی اللہ کا. اقرار نہ کرو تو نماز نہیں. شیعہ ہو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، 4 چیزیں نہ چھوڑنا. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. بدلہ غدیر کا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں سے لیا. جن ہاتھوں نے بیعت کی تھی انہی کی نسلوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے. اور شام کے بازار میں کہہ رہے تھے اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری بیٹیوں کو مارا. محرم کا موسم قریب، محرم کا چاند قریب. بس مصعب کے حوالے سے بڑا معتبر نام آپ کے علاقے کا فخر زینت، بلکہ پورے عزاداری کے حوالے سے زینت. اللہ بابا جی کی صحت والی زندگی عطا فرمائے. بڑا بہترین مصائب آپ کو سنائیں گے، صرف 1 سطر پڑھ دیتا ہوں. سادات و غیر سادات، میری منبر سے روتی ہوئی آنکھوں سے دعا ہے میرا اللہ، محرم قریب ہے. اگر ہم میں سے کسی کے زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں، تجھے حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم غریب کے جنازے میں جا سکیں. مولا ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کی عزاداری سے پیار ہے. مولا ہمیں اتنے دن دے دینا، اگر ہم میں سے کوئی محرم سے پہلے کسی کے دن ختم ہو رہے ہیں ہمیں اتنے دن دے دے، ہم ایک بار حسین کو کھل کے رو سکیں. یہ واحد قوم ہے جو رونے کی اجازت مانگتی ہے، جو رونے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتی ہے ہمیں رونے دو. تمہیں خبر ہی نہیں کہ ہمیں حسین کی عزاداری سے عشق کتنا ہے. بس یہی واقعہ ایک بتا کے، حسین شورشی عراق کے بہت مشہور عالم دین تھے. امام حسین کے حرم میں دروس دیا کرتے تھے. عزاداری کے حوالے سے بہت سی خدمات تھی ان کی. انہوں نے کتاب لکھی عربی میں بحور الغمہ، اس میں ایک واقعہ انہوں نے درج کیا. وہ واقعہ سناؤں اور آپ سے اجازت لوں. عزاداری کی اہمیت کیا ہے، حسین کا عزادار سے پیار کتنا ہے. وہ کہتے ہیں مصر کا رہنے والا شیعہ تھا، اپنے گھر میں ہر سال حسین مولا کی مجلس کرواتا تھا، نیاز کا اہتمام کرتا تھا، عزاداروں کو وہاں شرکت کی دعوت دیتا تھا. 1 سال کاروبار تباہ ہو گیا، مقروض ہو گیا، گھر کے برتن بھی بک گئے، اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا. چھت پہ کھڑے ہو کے اس نے محرم کے چاند کو دیکھا. دیکھ کے اس نے رو کے کہا کاش تو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، تیرے آنے سے پہلے میں چلا گیا ہوتا، تیرے طلوع ہونے سے پہلے میں مر گیا ہوتا. تو طلوع بھی ہو گیا ہے، میرے گھر میں اندھیرا ہے، میرے گھر میں عزاداری کا اہتمام کوئی نہیں ہے. یہ چاند سے گلے کر رہا تھا، یا اس کی زوجہ نے اس کے آکے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتے گلا نہ کر، جب مشکل ہو تو قیمتی چیز بیچ دیتے ہیں. اتنا نہ مانا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مڑ کے کہنے لگا آخر تو عورت نکلی،
تو نے گھر میں کوئی قیمتی زیور بچا کے رکھا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں غریب کی عزاداری کا اہتمام کرتا۔ مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہاں لے گئی جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے۔ بس میں نے واقعہ پڑھنا، مصحف نہیں میں نے پڑھنا، اسی پہ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ وہاں لے کے آئے جہاں بیٹے سو رہے تھے، وہاں آ کے اس کے کل کائنات میں صرف 2 بیٹے تھے۔ زوجہ آ کے بیٹوں کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ شوہر نے بیوی کا چہرہ دیکھا، کہتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے معاف کرنا، میرے گھر میں ان سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا کیا مطلب تیرا؟ پاؤں پہ بیٹھ گئی۔ وہ کہتی ماں میں ہوں نا، اولاد سے زیادہ پیار ماں کو ہوتا ہے نا، میں منت کرتی ہوں اسے غلاموں کے بازار میں جا کے بیچ دے، جو قیمت ملے حسین کی عزاداری پہ خرچ کر دینا۔ دیکھنے کا بیٹے بیچ دوں؟ ماں نے یوں ہاں اٹھا کے دیکھا، کہتی اکبر سے پیارے ہیں، اون و محمد سے پیارے ہیں، مسلم کی جوڑی سے پیارے ہیں، تو مجھے صرف اتنا بتا ہم نے کس سے لیے تھے؟ کہتا حسین ابن علی سے۔ کہتی چاند کس کا ہے؟ حسین ابن علی، جس سے لیے تھے اس کے نام پہ دے دے۔ کیسی ماں تھی؟ اس نے سوئے ہوئے لال اٹھائے، بچے اٹھے، ماں نے ہاتھوں سے تیار کیے، ماتھا چوم کے کہتی ہے جہاں بھی جاؤ کوئی پوچھے کس کے بیٹے ہو، باپ کا نام نہ بتانا، ماں کا نام نہ بتانا، کہہ دینا حسین کا صدقہ ہے، میرا لال گلا نہ کرنا، ہم کیا کریں، ہمیں حسین کی عزاداری سے بڑی محبت ہے۔ بچے تیار کر کے ماں نے آخری بار چومے، باپ کے ہاتھ میں دیے، بازار میں آ گیا جہاں بردہ فروشوں کا بازار تھا، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ شام ہو گئی، کوئی خریدار نہ آیا، دل اس کا بیٹھ گیا، پریشان تھا، یا دور سے ایک گھوڑے سوار آ گیا، گھوڑے سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، گھوڑا قریب آ کے رکا، گھوڑے سوار کی آواز آئی غلام بیچے گا؟ ہاں بیچنے آیا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ قیمت کا نام آنا سر سے لے کے پاؤں تک تڑپ گیا، رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میری مجبوری بن گئی ہے، میرے حسین کی عزاداری کا اہتمام کرنا ہے، مجھے صرف اتنی قیمت دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کی عزاداری ہو سکے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، گھوڑا سوار کی آواز آئی، وہ سامنے گھوڑے کی کوس میں وہ دیناروں کی تھیلی ہے وہ اٹھا لے، اتنا کہنا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دیکھ کے کہنے لگا میں تجھ سے قرضہ نہیں مانگ رہا، میں بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنا بھی کیا ہے تو مجھے دینار خود نہیں اٹھا کے دے سکتا۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی، میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھا، میری مجبوری ہے، میرے بازو کوئی نہیں، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال ہاتھوں سے اٹھاتا، ایسے کر دینار اٹھا، بیٹے گھوڑے پہ بٹھا۔ اس نے کہا عجب مالک ہے، بیٹے اٹھا کے گھوڑا سوار کے ساتھ بٹھائے، بچے گھوڑا سوار کے سینے سے لگے، گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے جاتا ہوا گھوڑے سوار دیکھا، دیناروں کی تھیلی ہاتھ میں، روتا ہوا گھر کی طرف چلا، دروازے پہ بیوی کھڑی تھی، خالی ہاتھ شوہر کو آتے دیکھا، بک گئے، ہاں بک گئے، یہ لے بیٹوں کی قیمت، یہ تو اولاد والے جانتے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ لے بیٹوں کی قیمت۔ ماں نے بسم اللہ پڑھ کے قیمت لی، چومے آنکھوں سے لگائی، حسین بادشاہ قبول کرنا۔ عزاداری کا اہتمام شروع ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ اس مومن کے گھر حسین کی عزاداری شروع ہو گئی، ماتمی آ گئے، مجلس کا اہتمام، عزا کا اہتمام، پرسہ دے کے لوگ چلے گئے، اکیلی ماں باپ، کبھی ماں بیٹوں کے بستر دیکھتی، کبھی باپ بچوں کے لباس دیکھتا، ماں بھی چھت کو دیکھ رہی ہے، باپ بھی چھت کو دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ کی آواز آئی، میں نے کہا تھا نا کہ تو روئے گی، کہتی نا 10 دن ہم نے بیٹوں کو نہیں رونا، ہم نے اکبر کو رونا ہے، ہم نے اصغر کو رونا ہے،
مجھے صرف اتنا بتا کس کے ہاتھ بیچے؟ کہتا پتہ نہیں، کوئی گھوڑے سوار تھا، اس کے بازو نہیں تھے، وہ لے کے چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں کی۔ ابھی یہ ماں پوچھ رہی تھی، یا دروازے پہ دستک ہو گئی۔ بس آخری سطر پڑھوں گا اور میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ اب کوئی عزادار بیٹھا ہو تو اسی جملے پہ پرسہ دے دینا، جس کی آنکھوں کی فرات برسنے کے لیے ترس رہی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، بیوی دوڑ کے گئی، اس نے دروازہ کھولا۔ ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں بچے ہیں، دروازے پہ کھڑی ہے۔ اس نے بیوی کو دیکھا، قدموں پہ گر گئی، رو کے کہتی بیوی اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں، انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ پہلی بار کسی کے گھر غلامی کے لیے گئے تھے۔ اتنا جملہ کہنا، بیوی کی آواز آئی، ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہے۔ رو کے کہتی تو جو دروازے پہ بیٹے واپس کرنے ہی کون ہے؟ رو کے کہتی تو بیٹے بیچ کے کیا کر رہی ہے؟ کہتی حسین کی عزاداری۔ رو کہتی تو میرے بیٹے کو رو رہی، میں تیرے بیٹے لے کے واپس آ گئی۔ قدموں پہ گر کے کہتی تیرا بیٹا، تو کوئی حسین کی ماں ہے؟ رو کے کہتی میں حسین کی دکھی پہلو والی ماں، جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے میں عزادار کا شکریہ ادا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔ جناب سید